اسلامی تاریخ جب اپنے عظیم سورماؤں کا تذکرہ کرتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک خلیفہ یا سیاست دان نہ تھے بلکہ ایک بے مثال مجاہد، جرأت کا پیکر اور عدل و انصاف کا ترجمان تھے۔ ان کی بہادری صرف میدان جنگ میں نہ تھی بلکہ وہ باطل کے خلاف ڈٹ جانے، حق کی خاطر کسی بڑے سے بڑے طاقتور سے نہ ڈرنے اور مظلوم کے لیے سینہ سپر ہونے کا دوسرا نام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہی دراصل ایک عظیم الشان معرکہ تھا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں تلوار لے کر نکلے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، لیکن جب قرآن کی آیات ان کے دل میں اتر گئیں تو وہ دشمن اسلام سے اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے کفار مکہ لرزتے تھے، اب اسلام کے علم بردار بن چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو چھپ کر نہیں بلکہ علل اعلان قبول کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ اور پھر انہوں نے سب کے سامنے خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کر کے اعلان کیا کہ اسلام اب چھپانے والا مذہب نہیں۔ میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بے مثال تھی۔ یرموک، قادسیہ، نہاوند جیسے عظیم مارکوں میں ان کی قیادت اور جنگی تدابیر نے مسلمانوں کو عظیم فتوحات سے ہمکنار کیا۔ ان کے دور خلافت میں فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتیں زمین بوس ہو گئیں اور اسلامی سلطنت عراق، شام، ایران، مصر اور فلسطین تک پھیل گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصل بہادری ان کے کردار میں تھی۔ ایک خلیفہ ہو کر عام لوگوں کے درمیان بغیر کسی پروٹوکول کے گشت کرنا، راتوں کو بھوکے لوگوں کے گھروں تک اناج لے جانا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا، یہ سب ان کے حوصلے اور اخلاقی جرأت کی نشانیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ آج بھی زمانے کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ احساس ذمہ داری اور اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف ہی ان کی اصل طاقت تھی۔ آج ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر، مخلص اور انصاف پسند رہنماؤں کی ضرورت ہے، جن کے فیصلے تلوار سے نہیں عدل سے نافذ ہوں، جن کے دلوں میں قوم کی بھلائی، مظلوم کی حمایت اور اللہ کی رضا ہو۔